حرم کے گود میں اس طرح بوتراب آئے نبی کے قلب پہ جیسے کہ الکتاب آئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ قائم ٹی وی کینیڈا سے پروگرام عالم آن قائم میں سجاد شاہ جی کی طرف سے السلام علیکم۔ ناظرین، لمحے گزرتے ہیں تو دقیقے بنتے ہیں، دقیقے گزرتے ہیں تو گھنٹے بنتے ہیں، گھنٹے دنوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں، دن لگاتار گزر کے ہفتہ بن جاتے ہیں، ہفتے جب لگاتار آتے ہیں تو مہینہ تب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جب 12 مہینے ہو جاتے ہیں تو ایک سال ترتیب پاتا ہے، اور جب 100 سال ہو جاتے ہیں تو ایک صدی بن جاتی ہے۔ انسانی زندگی میں یہ طریقہ رائج ہے، ہر قوم میں، ہر مذہب میں دنوں کے نام، دنوں کا حساب، مہینوں کے نام، سالوں کا حساب، یہ سب رکھا جاتا ہے۔ دین اسلام بھی قمری سال پہ چلتا ہے، قمری کیلنڈر پہ چلتا ہے، قمری تقویم پہ چلتا ہے۔ چاند کو دیکھ کر مہینوں کی تاریخوں کا اعلان کیا جاتا ہے، اور ہر مہینہ اپنی جگہ ایک الگ اہمیت، ایک الگ فضیلت رکھتا ہے، مگر کچھ مہینے ایسے ہوتے ہیں جو بہت خاص ہوتے ہیں۔ ایسا ہی ایک ماہ مبارک ہے ماہ شعبان۔ ماہ شعبان کی فضیلت و عظمت کہ یہ مہینہ ماہ رجب سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، اور منسوب ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے۔ اس ماہ میں روزہ رکھنے کا بھی بڑا اجر و ثواب ہے، اور اس میں کیا اعمال ہیں اور اس مہینے کی کیا فضیلت ہیں، اس کو جاننے کے لیے ہماری خوش نصیبی ہے کہ آج ہمارے ساتھ ملت تشیع کے ایک ایسے عالم دین موجود ہیں جن کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ بہت شفیق انسان، بہت حلیم شخصیت، مشکل موضوعات کو بہت سہل انداز میں بیان کر دیتے ہیں۔ آپ کی مقبولیت بین الاقوامی ہے، اور اگر یہ کہا جائے کہ آپ آفتاب خطابت ہیں تو اس میں کوئی دو رائے نہ ہو۔ جی ہاں، بالکل صحیح، ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب مولانا اسد علی شاکری صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آغا؟ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، شاہ جی مولا آپ کو بھی سلامت رکھے، محفوظ رہے انشاءاللہ۔ الہی آمین، آپ کو بھی الہی آمین۔ مولانا صاحب، گفتگو یہاں سے شروع کریں گے۔ ماہ شعبان کیا فضیلت رکھتا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مہینہ جو ہے کوئی بھی ہو، اگر اس مہینے کو صحیح طریقے سے اطاعت الہی میں بسر کیا جائے تو ہر مہینہ ہی فضیلت والا ہو جاتا ہے۔ جس طرح امیر کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کو محمد رسول معروف جملہ ہے کہ ہر وہ دن جس میں انسان معصیت پروردگار نہ کرے وہ دن عید کا دن ہے۔ واہ تو واہ، ہر مہینہ اس زاویے کے اعتبار سے کہ ہر مہینہ جس مہینے میں ہم اطاعت پروردگار میں مشغول ہوں وہ بہترین بن جاتا ہے، فضیلت والا بن جاتا ہے ہمارے لیے۔ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر آپ شعبان کے علاوہ کسی اور مہینے میں اطاعت کرتے ہیں لیکن نعوذ باللہ شعبان کو آ کے خراب کر دیتے، اس میں گناہ کرتے ہیں، تو پھر وہ والا مہینہ آپ کے لیے فضیلت والا بن جائے گا جس مہینے میں آپ نے اطاعت خداوندی کا خیال رکھا ہے۔ بڑا اہم اس نقطہ کلیے بتایا۔ کو ذہن میں رکھنے کے بعد اب ہم آتے ہیں آپ کے سوال کی طرف کہ شعبان کی فضیلت کیا ہے۔ اچھا، اب اس کو بھی میں تھوڑا سا، ظاہر آپ نے جملے جو کہے کہ دقیقوں سے جو ہے وہ ساعتیں بنتی ہیں، اور ساعت سے گھنٹوں سے پھر وہ دن، شب و روز کا سلسلہ ہے، شب و روز سے پھر مہینے بنتے ہیں۔ تو سورج نے روزانہ نکلنا ہے، صحیح، اور ایک خاص وقت پہ غروب بھی ہو جانا اس نے۔ بالکل اختلاف لیل و نہار قرآن نے سے کہا ہے، اختلاف یعنی آنا جانا، آنا جانا، ٹھیک ٹھیک، دن اور رات کے آنے جانے سے وقت بنتا ہے۔ واہ، تو جو سورج رجب میں نکل رہا ہے وہی سورج شعبان میں بھی نکل رہا ہے، تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ، جگہوں کے اختلاف کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اسی لیے قرآن میں ایک آیت یہ بھی ہے وَلِلَّهِ الْمَشَارِقُ وَالْمَغَارِبُ،
ہاں جتنے سورج کے نکلنے کی جگہیں ہیں ساری جگہیں کیا اللہ کی ہیں، کہنے، واہ اور واہ جتنی واہ، غروب ہونے کی جگہیں ہیں ایک جگہ نہیں، وہ بھی سب اللہ کی. صحیح، کیونکہ یہ بالکل صحیح، جو لوگ آسٹرولوجی آسٹرونومی وغیرہ سے واقف ہیں وہ اچھے سے جانتے ہیں جی 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 کہ بالکل، سورج روزانہ ایک جگہ پہ غروب نہیں ہوتا، الگ الگ جگہوں پہ اس کی سیٹلمنٹ کیا الگ کہنے الگ جگہ کا، پہ واہ ہوتا واہ، ہے، سبحان نکلتا اللہ، بھی الگ جگہ سے، غروب بھی الگ جگہ پر ہوتا ہے. تو سارے مشرق اللہ کے لیے، سارے مغرب اللہ کے لیے، اور سبحان اللہ، بے پورا شک سال یہ بے شک، سسٹم جاری ہے. صحیح، تو بالکل صحیح، شعبان بھی اسی سسٹم کا ایک حصہ ہے، ایک مہینہ ہے، سال کے بیچوں بیچ آتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس مہینے کو ایک خاص وقت مل جاتی ہے جب اس مہینے کو رسول آ کر یہ کہیں کہ یہ مہینہ میرا مہینہ ہے. واہ واہ اچھا، اب میں واہ اس واہ، کو تھوڑا سا اور واضح کروں گا کہ بھئی آپ نے کیا اس میں رسول نے ایسے کیوں کہا. لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ وقت اوقات ایسے آتے ہیں ہماری اپنی زندگی میں کہ جن اوقات کے بارے میں ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ اب تو ہماری بادشاہت ہے، ان دنوں میں ہماری بادشاہت ہے، صحیح، یہ ٹائم پیریڈ ایسا چل رہا ہے کہ جس میں ہماری مثلا موج ہے، یہ جملے لوگ کہتے ہیں. صحیح، مثلا ایک آسان سی مثال دوں، اگرچہ مثال انتہائی بری اور دنیاوی مثال ہے، لیکن یہ کہ دینے میں کوئی قباحت نہیں ہے. وہ پارٹی جس کی گورنمنٹ آ جائے وہ بڑی خوشی سے جھوم رہی ہوتی ہے وہ پارٹی، اور بالکل جتنے ایسا، چند سال، 1 سال 2 سال 4 سال 5 سال جو بھی ان کا ٹینور ہے جس کو پورا کرنا ہوتا ہے، اس میں وہ کہتے ہیں جی ہماری بادشاہت اب ہم جو ہم چاہے کریں، سیاہ و سفید کے مالک بالکل ہم ایسا، ہیں، یہ وقت جی ہاں ہمارا ایسا ہے. بالکل ایسا، جب حکومت سے چلے گئے، ٹھیک ہے، میں نے بری مثال اس لیے کہا کیونکہ دنیاوی مثال اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے. صحیح صحیح، جب حکومت سے چلے جاتے تو پھر وہی لوگ کبھی جیلوں میں جا رہے ہوتے ہیں، کبھی ان لوگوں کے جو نا سختیاں ہوتی ہیں، پریشانیاں ہوتی ہیں، معاملات بالکل برے ہو جاتے ہیں. بالکل ایسا، تو یہ ہم لوگ اپنی روٹین میں، اپنی ڈیلی روٹین میں، اچھا میں اور آپ بھی ہیں، جب ہمیں سال میں مثلا جو جاب کرنے والے افراد ہیں وہ زیادہ اچھا سمجھیں گے، جب انہیں باس کی طرف سے کوئی بونس ملنے والا ہوتا ہے کہتے ہیں اب ہماری مستی کے دن آ رہے ہیں، اب ہماری خوشی کے دن آ رہے ہیں، اب مزے کے دن آ رہے ہیں، گھومیں گے ایسا ہی پھریں ہے، گے ہاں بالکل ایسا ہی ہے، اور موج مستی میں ہم لوگ دن گزاریں گے، زندگی کے پرسکون لمحات کو انجوائے کریں گے. تو اس کا مطلب ہم لوگ ان دنوں کو کہتے ہیں جن دنوں میں ہم جو چاہتے ہیں اپنی مرضی سے کر لیتے ہیں. صحیح، کبھی کے دن کبھی کی راتیں، صحیح، احسان. تو پورا سال اس نقطے کو خاص توجہ سننے کی ضرورت ہے. پورا سال، محرم ہو کہ ذی الحجہ، پہلے مہینے سے لے کر آخری مہینے تک، صحیح، ہر مہینہ رسول خدا کا ہے. واہ بے شک بے شک، ٹھیک ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ آپ محرم میں رسول اللہ سے مانگے تو رسول اللہ کہیں کہ نہیں مثال کے طور پر میں نہیں دوں گا، وہاں بھی عطا کریں گے. صحیح، سفر میں بالکل مانگے، صحیح، ربیع الاول میں، ربیع الاول رسول کا مہینہ ہے، ربیع الاول تو ہے ہی، سارے عالم اسلام جانتے ہیں ان کی ولادت نورانیہ کا مہینہ ہے. جی جی بالکل بالکل، لیکن باوجود اس کے کہ ہر مہینہ رسول کا مہینہ ہے، اب آ کے رسول کا یہ کہنا کہ شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، اس کا مطلب کچھ تو خاص ہے اس مہینے میں جو باقی مہینوں میں نہیں. واقعی صحیح، کیونکہ جس تمہید سے میں نے آپ کو بتایا کہ سارے دنوں پر اور ساری راتوں پہ رسول اکرم کا مکمل اختیار ہے. بے شک آپ جس وقت چاہیں یا رسول اللہ مدد کہیں، آپ جس وقت چاہیں السلام بے علیکم یا شک، ابو القاسم یا رسول اللہ کہیں، دعا توسل پڑھیں. صلی اللہ پہلا محمد علیہ وسلم، ذکر، پہلی جو ہے وہ توسل کی کیفیت، اس کا آغاز ہی رسول سے ہوتا ہے. بالکل رسول کے صحیح، بغیر ہمارا کوئی توسل مکمل نہیں ہے. لیکن اس کے بعد بھی رسول کہا کہ یہ کہنا کہ جی شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے. اب یہ جو شعبان میرا مہینہ ہے، میں اس کو تھوڑا سا کھولوں گا، اور کاش کے جو سننے والے ہیں وہ اچھی نیتوں کے ساتھ سنیں اور کوئی غلط فتویٰ ہمارے اوپر نہ لگائے. بالکل صحیح، اور انشاءاللہ انشاءاللہ، کی وجہ یہ ہے کہ جو ہے آج کل حسن زن کا زمانہ ختم ہو گیا، سوء زن زیادہ ہے. ایسا ہی ہو گیا، ایسا ہی ہو گیا، صحیح کہہ رہے ہیں، بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، رسول کریم نے جب یہ کہا کہ شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، مطلب یہ ہے اس جملے کا، یہ چھوٹا سا جملہ ہے لیکن اس میں ہزاروں معانی چھپے ہوئے. اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ شعبان میں اگر تمہیں کوئی خیر، کوئی برکت، کوئی فائدہ، کچھ بھی چاہیے، میرے وسیلے کے بنا تمہیں کچھ ملنے والا نہیں. واہ کیا بات ہے، اب میں آپ کے سامنے کچھ چیزیں جو ہے، کچھ روایات ہیں. کتاب میرے سامنے ایک بڑی اہم کتاب ہے جو کہ 5ویں صدی
ہجری کے ابتدائی حصے میں لکھی گئی ہے، یعنی 508 ہجری میں ان کے مؤلف کا انتقال ہوا ہے۔ نام ہے روضۃ الواعظین، سمجھ جائے اب 900 سال پرانی کتاب بھی، جی 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 روضۃ الواعظین فتال روضۃ نشاپوری کی کتاب ہے، اور سبحان بڑی جو اللہ، ہے یہ اہم کتاب ہے۔ میں اس سے جو ہے بڑے بڑے علماء چونکہ اس سے استفادہ کرتے ہیں، تو ہم بھی ان کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے کچھ چیزیں اس میں، ماشاء سب سے پہلا جو انہوں نے نقطہ ذکر کیا، میں اس نقطے کو ذیل میں رکھوں گا، ہمارے لیے ٹھیک ہے، بنیاد اور ہمارے لیے جو ایک سائبان ہے فضائل شعبان کے حوالے سے، وہ یہ جملہ ہے، نبی کا جملہ، یہ آخری جملہ ہے، اولین و آخری جملہ یہ ہے۔ آپ سے کوئی بھی پوچھے بھائی شعبان کی فضیلت کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے، آپ کہیں کہ یہ دلیل ہے کہ نبی نے کہہ دیا میرا مہینہ ہے، بات ہی ختم ہو گئی، اس سے بڑی اور کیا فضیلت چاہیے؟ صحیح، بالکل صحیح، بالکل نبی نے صحیح، جب کہہ دیا میرا مہینہ، مطلب اس کے دن بھی میرے ہیں، اس کی راتیں بھی میری ہیں، اس کا پل پل میرا ہے، میرا مہینہ ہے، یہ مطلب اس کا۔ اب وہ سماعت فرمائیے، سب سے پہلے جو فتال نشاپوری ہیں وہ کہتے ہیں شعبان کو شعبان کیوں کہا گیا؟ اردو میں بھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے شعبہ، یونیورسٹی کے فلاں شعبے میں، اسلامیات کے شعبے میں، ٹھیک ٹھیک ہے، ہے، علم نجوم ڈپارٹمنٹ، کے شعبے میں، انگریزی کے شعبے میں، بالکل میتھمیٹکس، فزکس، طبیعیات، حساب، ہندسے، اس کے شعبے میں۔ تو شعبے کا معنی آپ اردو میں لیتے ہیں حصے کا، پورشن کا، صحیح ہے، بالکل صحیح، ٹھیک ہے۔ خود لفظ اسی طرح ایک لفظ اکثر مجالس میں سنا ہوگا، شعب ابی طالب، شعب، ہاں بالکل بالکل بالکل، ٹھیک ہے، وہ بھی شین عین بے، شعبہ، جی صحیح، شعب، ٹھیک۔ تو شعب کا مطلب بھی اس پہاڑ کا ایک خاص حصہ، ایک خاص خاص ہے، حصہ۔ ٹھیک ہے، تو شعبہ کا واہ معنی ہی حصے کا ہے، واہ، شعبہ بہت کا خوب، معنی بہت خوب آگا، بانٹنے کا بھی آتا ہے لغت عرب میں، بانٹنا، کیونکہ بانٹ میں بھی آپ حصے بناتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ہاں تو فرما بالکل رہا ہے بالکل، یہاں پر کہ شعبان کو شعبان اس لیے کہا گیا لأنہ، یہ حدیث میں بھی آیا ہے، تتشعب فیہ الخیرات لشہر رمضان، ماہ رمضان کے لیے جو خیرات ہیں، جو نیکیاں ہیں، جو احسانات رب ہیں، وہ اس مہینے میں تقسیم ہوتے ہیں۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ، یعنی اگر آپ کو ماہ رمضان کی پریپریشن کرنی ہے، تمہید، تیاری کرنی ہے، تو وہ تیاری کہاں ہوگی؟ وہ شعبان میں ہوگی۔ صحیح، جو کچھ آپ کو بالکل صحیح، چاہیے ماہ رمضان کے حوالے سے، آپ چاہتے ہیں ماہ رمضان آئیڈیل گزارے، بہترین گزارے، ممکن نہیں ہے جب تک آپ ماہ شعبان سے استفادہ نہ کریں، کیونکہ بڑھتا سب کچھ ماہ رمضان میں، ماہ شعبان میں، ماہ رمضان کے حوالے سے۔ صحیح صحیح، اس کی مثال میں یوں دے دوں کہ آج کل بہرحال ہمارے کراچی شہر کا بھی ایک المیہ ہے یہ، اور دنیا کے دیگر علاقوں کا مجھے نہیں معلوم، بہرحال عرب کنٹریز میں جہاں میں رہا ہوں وہاں یہ اچھی عادت ہے کہ سویرے سویرے الصبح الطلوع لوگ کام پر نکل جاتے، لوگ جو اپنے رزق کی تلاش میں نکل جاتے، بالکل اور روایت بالکل، مفاتیح الجنان میں بھی دی ہوئی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے بندوں کا رزق پورا سال روزانہ صبح سویرے تقسیم کرتا ہے، طلوع فجر سے صحیح، طلوع شمس تک یہ تقسیم رزق کا موقع ہے۔ اگر کسی کو عبادت میں جاگنا ہے اس وقت جاگے، نماز فجر کے بعد نہ سوئے، کیونکہ معنویت، روحانیت یہاں تقسیم ہو رہی ہے، دنیاوی رزق بھی چاہیے، روٹی بھی چاہیے، نمک بھی چاہیے، تو بھی اس موقع پر۔ بالکل بالکل اب ہمارے یہاں بالکل، ماشاءاللہ کراچی میں جو ہے، ماشاءاللہ تو نہیں بولنا چاہیے، 11 بجے سو کے اٹھتی، 12 بجے، جی اس صحیح، کے بعد 1 ایسا ہی، بجے جا کے دکان کھلتی ہے، 1 بجے ان کے گڈ مارننگ ہوتی ہے، اور صباح الخیر ہوتا ہے ان بالکل کا ایسا، 1 بجے، ٹھیک ہے۔ یہ غلط چیز ہے، کیونکہ تقسیم رزق کا وقت روزانہ صبح ہے، دن کے 1 بجے نہیں ہے، وقت زوال ہے۔ اسی وجہ سے بہت ہاں زیادہ ہاں، لوگ اس وقت جو مشکلات بہت بہت رزق کا اہم شکار مشکل ہے، ہے، ایک وجہ یہی ہے کہ صبح وہ لوگ جاگتے نہیں ہیں، نہ قرآن کے، نہ نماز کے، خدا سے دور، سجدہ ان کی زندگی میں نہیں ہے، عبادت نہیں ہے، لہٰذا یہ ساری کی ساری بدبختیاں ہیں۔ بہرحال میں حدیث آگے پڑھوں۔ دوسری علت جو شعبان کو شعبان کہا گیا، لأنه يتشعب فيه ارزاق المؤمنین، مؤمنوں کا جتنا رزق ہے وہ سارا کا سارا شعبان میں تقسیم ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، میں یہاں پہ اپنے جو ہمارے دوست ہیں، خطبہ، ذاکرین، قصیدہ خان، منقبت خان، سوز خان، ان سب سے گزارش کروں گا، مومن کا رزق فقط روٹی نہیں ہے، فقط کپڑا نہیں ہے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، فقط پانی نہیں ہے، مومن کے رزق میں یہ ذکر اہل بیت بھی ہے۔ آپ کو اپنے نوحوں کی واہ تیاری کرنی ہے، آپ شعبان میں کریں، آپ کو عجیب تیاری ملے گی۔ واہ عشاء واہ، مجالس کی تیاری کرنی ہے، ماہ شعبان میں کریں، یہ بھی رزق مومن کا۔ پروگرامز وغیرہ آپ نے کوئی اہم ترین ریکارڈ کرانا تو وہ بھی ماہ شعبان میں کرائے، تو یہ کیا ماہ کہنے بھائی، شعبان کی سبحان یہ اللہ، فضیلت ہے، واہ واہ اس واہ، میں رزق مومن جو ہے عجیب و غریب طریقے سے اس کو ملتا ہے۔ یہ مہینہ ہے ہی
یعنی اس میں شعبان یعنی کیا؟ شعبان یعنی وہ مہینہ جس میں رزق بانٹا جائے، بانٹ کا مہینہ ہے شعبان، یعنی بانٹنے کا مہینہ، اللہ بانٹتا ہے۔ اب لینے والے چاہیے جو شعبان کی اہمیت سے واقف۔ دو باتیں ابھی تک میں نے ذکر کی، ماہ رمضان کی اگر مقدمے میں تمہید میں خیرات چاہیے تو شعبان درکار ہے، سارے سال کا رزق چاہیے تو شعبان درکار ہے۔ اب نبی فرما رہے ہیں شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، یعنی اگر تمہیں رمضان کے لیے کچھ چاہیے تو میں دوں گا، اور سارا سال بھی کچھ چاہیے، پورا رزق چاہیے تو وہ بھی میں دوں گا۔ شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ ہے، یہ حدیث یہاں کے جڑ جائے گی۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ جو گناہ گار ہیں، ہم سب گناہ گار ہیں، ہم سب سے خطائیں ہوتی ہیں، گناہ ہوتے ہیں۔ وشہر الغفران، یہ ماہ شعبان وہ ہے کہ جو بخشش کا مہینہ ہے، جو شخص بھی اس مہینے میں اپنے گناہ بخشوانا چاہے، اس کا ایک مخصوص استغفار بھی ہے، استغفر اللہ واسألہ توبہ 70 مرتبہ، اگر کوئی یہ کہے تو اس کے سارے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ ایک اور نقطے کی طرف میں اشارہ کروں گا، آپ نے بھی اشارہ کیا تھا کہ ماہ شعبان کے روزے، ماہ شعبان کے روزوں کے بارے میں عجیب ایک روایت ہے، اور وہ روایت ایسی ہے کہ انسان کی آنکھیں واقعاً کھول دے کے معصومین علیہ السلام نے کس طریقے سے ماہ شعبان کی عظمت کو بیان کیا ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے، کتاب روضۃ الواعظین فتال نیشاپوری میں موجود ہے، صیام شعبان ذخر العبد یوم القیامہ، ماہ شعبان کا روزہ بروز حشر بندے کے لیے ذخیرہ بن کے سامنے آئے گا، میدان حشر کے لیے ذخیرہ، یہ والا روزہ وہاں کام آنے والا روزہ۔ اچھا، اب لوگ جو پریشان ہیں، ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ، یہ بھی ایک بڑے عالم کے جملے رحمت اللہ علیہ، ہم لوگ، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اللہ ہماری بدبختیوں کو دور کرے، میں تو یہ کہوں گا اللہ ہماری پستیوں کو دور کرے۔ ہم لوگ پست ہو گئے، واقعی یہ پستی ہے کہ ہم لوگ بعض اوقات معصوم کے فرمان کو ایک بچے کی بات جتنی اہمیت نہیں دیتے۔ یعنی ایک بچہ بھی اگر ہمیں مثال کے طور پر بتائے کہ فلاں جگہ راشن مل رہا ہے، جو غریب لوگ ہیں، جو مستحق ہیں، جو نادار ہے، وہ دوڑ دوڑ کے جاتے، بچے نے بتایا پھر وہاں راشن مل رہا ہے، پہنچ جائیں۔ درست۔ معصوم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہیں اگر امور دنیا، اپنی معیشت اچھی کرنی ہے، میں طریقہ بتا رہا ہوں، ہم اس کو سننے کو تیار نہیں ہے۔ وما من عبد یکثر الصیام فی شعبان الا اصلح اللہ له امر معیشته، کوئی بندہ ایسا نہیں جو کثرت سے شعبان کے روزے رکھے مگر یہ کہ اس کی معیشت، اس کی اکانومی اللہ ٹھیک کرے گا۔ امام جعفر صادق فرما رہے ہیں آپ کو اکانومی ٹھیک کرنی ہے، آپ کثرت سے شعبان میں روزے رکھیے۔ مسئلہ یہ کہ یہ والی بات جو میں بھی یہاں ذکر کر رہا ہوں، میرا تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو معصوم کا فرمان سنا رہا ہوں، اس بات کو سننے کو کوئی بھی تیار نہیں، کیونکہ ہم لوگ ہیں شارٹ کٹ کے چکر میں، کون روزہ رکھے؟ ہم سے تو ماہ رمضان کے روزے قبلہ نہیں رکھے جاتے، ہم شعبان کے روزے کیسے رکھے؟ وہاں یہ جواب دیا جاتا۔ انسان رو لے گا، انسان گڑگڑا لے گا، انسان اپنا ہاتھ لوگوں کے آگے پھیلا دے گا، جس کے بارے میں حدیث قدسی میں آیا کہ اللہ نے ایک نبی پر وحی کی، پھر نبی نے یہ جملے اپنی زبان سے جاری کیے کہ میں اپنا ہاتھ کسی کے سامنے پھیلاؤں، اس سے بہتر یہ ہے کہ اژدہے کے منہ میں یہ ہاتھ دے دوں، میرا ہاتھ کٹ جائے زیادہ بہتر ہے اس سے پہلے کہ میں کسی کے سامنے پھیلاؤں۔ یہ ہاتھ پھیلانا کسی کے سامنے یہ آج کل عام ہو چکا ہے۔ یہ اس قدر بری لگتی ہے اللہ کو چیز، معصومین کو، انبیاء کو، کہ یہ سخت ترین جملے استعمال کیے کہ میں اپنا ہاتھ جو ہے اژدہا کے منہ میں دے دوں، میرا ہاتھ کٹ جائے، مجھے منظور ہے، قبول ہے مجھے سکون کے ساتھ، لیکن پھیلاؤں گا نہیں۔ ہم لوگ ہاتھ پھیلانا برداشت کر لیتے، ایک ماہ شعبان کا روزہ رکھنا ہم سے نہیں ہو رہا۔ ایسا ہی، بالکل ایسا۔ معصوم کا وعدہ ہے، معصوم کا وعدہ اللہ کا وعدہ ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ معصوم نے جو کہہ دیا گویا کہ اللہ نے کہا، بات پوری ہو کر رہے گی۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد کا مصداق امام جعفر صادق علیہ السلام، وہی صادق الوعد مبین، وہ فرما رہے جو شخص شعبان کے روزے کثرت سے رکھے اس کی اکانومی ٹھیک کرنے کی ذمہ داری اللہ لیتا ہے۔ اب دیکھیے کون اس نسخے پہ عمل کرتا ہے آپ کے اس چینل کے توسط سے۔ وَكَفَاهُ شَرَّ عَدُوِّهِ، جو لوگ دشمنوں کے شر سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، یہ سارے نسخے ہیں، یہ معصومین نے دیے، ان کو چاہیے وہ شعبان کے روزے رکھیں۔ ہم لوگ اپنی بیمہ پالیسیاں کراتے ہیں اور گارڈ لے کے گھومتے ہیں اور بہت سارے کام کرنے بھی چاہیے، لیکن ایک نسخہ جو معصوم نے بتایا کہ دشمن کے شر سے
آج ہر بندہ پریشان ہے، میرے خاندان والوں نے مجھے نظر لگا دی، میں نظر بد کا شکار ہوں، میرے دشمنوں کے شر الگ ہیں، مجھ سے حاسدین کے شر الگ ہیں، ہے یا نہیں ہے؟ ہر بندہ رو رہا ہے۔ جب ہر بندہ رو رہا ہے، امام جعفر صادق سلام اللہ علیہ کا عطا کردہ نسخہ ہے کہ کثرت سے شعبان کے روزے رکھو، دشمنوں کی نگاہوں کو پلٹا دے گا اللہ سبحانہ و تعالی، ان کے شر سے تمہیں بچا لے گا اللہ سبحانہ و تعالی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان آخری جملہ حدیث کا فَإِنَّ أَدْنَى مَا يَكُونُ لِمَنْ يَصُومُ يَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ أَن تَجِبَ لَهُ الْجَنَّةُ، کم ترین ادنا منیمم ثواب شعبان کا روزہ رکھنے والے کے لیے یہ ہے کہ جنت اس پر واجب ہو جاتی ہے، اس نے اب ہر حال میں اس کا اینڈ جنت پر ہوگا۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑا ہے، یہ معصوم نے سے منیمم کہہ کے بیان کیا، لیکن ہم جیسے لوگوں کے لیے بھی بہت ہے، ہم کہہ کہ ایک روزہ شعبان کا رکھنے سے، تو گزارش ہے آپ کے چینل کی توسط سے تمام مومنین سے کہ ماہ شعبان کو مس نہ کریں، روزے رکھیں، اس میں استغفار پڑھیں، اور کوشش یہ کریں کہ ایک سلام کم سے کم ایک زیارت مفاتیح سے نکال کے روزانہ رسول اکرم کی پڑھیں، کیونکہ یہ رسول اکرم کا مہینہ ہے۔ کثرت سے اس مہینے میں درود، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، درود کے تو معجزات عجیب و غریب ہیں۔ درود تو اکسیر ہے۔ میں نے اپنے استاد علامہ طالب جوہری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تھا کہ آپ نے ماشاءاللہ وہ عملیات کے بتاج بادشاہ تھے وہ، اور ماہر تھے عملیات میں، ان سے میں نے دریافت کیا کہ آپ نے اتنے ذکر، اتنے استخارے کے، مجھے یاد ہے ایک مرتبہ میں طریقے پوچھے، کہنے لگے 200 طریقے ہیں استخارے کے، ان کو معلوم تھے 200-250 طریقے۔ تو ان سے میں نے پوچھا آپ نے اتنے ذکر، اتنے عملیات، اتنی چیزیں کی ہیں، سب سے بہترین ذکر کون سا ہے جو آپ کی نگاہ میں سب سے کمال کا، مجرب، جو روایات معصومین میں ہے، جو آپ نے علماء اعلام سے سماعت فرمایا؟ کہنے لگے 2، ایک درود اور ایک استغفار، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اور ایک استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ ماہ شعبان میں دونوں چیزیں جمع ہو جانی چاہیے۔ ماہ شعبان میں ایک تو رسول فرما رہے میرا مہینہ، دوسرا ماہ شعبان ہے ہی بخشش کا مہینہ، مغفرت کا مہینہ، اور اس میں ایک پرٹیکولر استغفار کی ورڈنگ بھی معصوم نے بیان کر دی ہے، استغفر اللہ واسألہ التوبہ۔ تو گزارش یہ ہے کہ درود بھی کثرت سے پڑھیں، استغفار بھی کثرت سے کریں، اور بندہ حقیر کو بھی دعاؤں میں یاد رکھے کہ اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کے شر سے محفوظ رکھے، آپ کو میرے شر سے محفوظ رکھے، مجھے آپ کے شر سے محفوظ رکھے، تاکہ ہم سب سکون کے ساتھ جو ہے زندگی بسر کریں۔ الہی بہت خوب آگا، بہت خوب، بہت بہترین آپ نے بتایا آگا۔ پروگرام کے اختتام کی طرف چلتے ہوئے ایک آخری بات یہ کروں گا کہ آپ نے جو بات کری بھی کہ ہم واقعی میں آسانیاں ڈھونڈنے لگے ہیں، تو اسی مہینے میں، اسی ماہ شعبان میں شب برات بھی آتی ہے، اور ہمارے لیے مومنین کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے کہ وہ یوم ولادت بھی ہے امام زمانہ علیہ السلام کا۔ شب برات پہ ہمارے ہاں جو ایک کلچر بن گیا، ایک طریقہ بن گیا ہے کہ اعمال پہ فوکس کم ہو گیا، قبرستان جانے پہ زیادہ ہو گیا۔ قبرستان جانے کا صحیح اور بہترین وقت کیا ہے، اور اس کو کس طریقے سے مینج کریں، منظم کس طرح کریں اس کو، اعمال کو، اور قبرستان میں زیارت پہ جانے کو مردوں کی؟ دیکھیے اب یہ ٹاپک آپ نے ساتھ چھیڑ دیا کہ کم سے کم تو میں آدھا گھنٹہ تو بولوں گا اس پہ، 5 منٹ والی کہانی نہیں ہے ماشاءاللہ، یہ بڑا لمبا چوڑا ٹاپک ہے، اس کو اگر آپ رہنے دیں تو بہتر ہے، لیکن میں انتہائی اختصار کے ساتھ، ظاہر اختصار میں پھر بہت ساری باتیں رہ جاتی۔ ٹھیک، بالکل صحیح، بالکل صحیح ہے چیزیں جو ہے نا۔ اچھا آگا پھر یہ بتا دیجیے کہ کا نقصان ہے ہمارے مکس کمیونٹی۔ ہاں بالکل ہے، بالکل ہے، بالکل ہے، ایسا ہی ہے، بالکل۔ ہم لوگ رہتے ہیں ایک ایسے معاشرے میں کہ میرے پڑوس میں مثال کے طور پر سنی بھی رہ رہا ہے، اس سے آگے مثلاً کوئی ہندو ہے، کوئی مسیحی ہے، تو وہ جو تقالید ہم لوگ جو کہتے ہیں، وہ جو کلچر ہے، وہ جو تہذیب ہے، جو ثقافت ہے، وہ اثر انداز ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے۔ عالم میں اسلام میں بھی یہی ہوا ہے۔ اب شب برات کون سی شب ہے اور شب معراج کون سی شب ہے، وہ سب شیعہ سنی سب گڑبڑ ہو گیا، مکس۔ صحیح صحیح۔ بہرحال جہاں تک بات آپ نے کی ہے کہ قبرستان جانے کی، بالکل جانا چاہیے، ہر اچھے دن، ہر جو ہے جمعے کے دن خاص طور پر صبح سویرے انسان جائے، اپنے والدین کی قبور پہ جائے، اپنے بڑوں کی قبور پہ جائے، اپنے خاندان کے مرحومین کی قبروں پہ جائے، موت کو یاد کرے۔ ذکر موت کے بارے میں رسول اکرم نے فرمایا، یہ میرے پیچھے کتاب پڑھی اوپر عمالیہ توسی، اس میں موجود ہے، اکثروا من ذکر الموت، موت کو کثرت سے یاد کرو، فإن ذکر الموت، موت کی یاد ہادم للذات، لذتوں کو ڈھا دیتی ہے۔ انسان دنیا سے بے رغبت ہوتا ہے، بہت بڑا فائدہ ہی، گناہ انسان کے ڈھا دی جاتی، گناہ ختم ہو جاتا ہے،
تو انسان قبرستان جاتا ہے کم سے کم ایک لمحے کے لیے سوچتا ہے کہ ہمارا اینڈ بھی یہیں پر ہوگا، ہم نے بھی ایک دن مرنا ہے، ہم نے بھی ایک دن قبرستان میں آگے شفٹ ہونا ہے. آخری منزل، بالکل آخری آرام گاہ ہم سب کی یہی ہے. ٹھیک ہے، یہی ہے، بالکل یہی ہے، بالکل یہی. تو قبرستان جزاک جانا اللہ بہت آغا، اچھی بات ہے، جانا چاہیے. جزاک اللہ. بہترین لیکن یہ بہترین، میرے آپ خیال نے سے آج اہم ماہ ترین شعبان چیز ہے کے جس کی متعلق طرف جو میں گفتگو کی ہے اختتامیہ اس کو بہت کہوں گا. روپر 2 منٹ اگر آپ دیں مجھے. جی جی بالکل کہ بالکل. ماہ شعبان کے میں نے سارے کے سارے آپ کے سامنے بھی جو فضائل پڑھے، یہ ذہن میں صحیح. رکھیے کہ آپ رسول اکرم کی بارگاہ میں بھی جائیں گے کہ یا رسول اللہ یہ ماہ شعبان کی خیرات آپ مجھے دے دیں، میرے گناہ بخشوا دیں. تو رسول اکرم آپ سے یہی کہیں گے کہ جاؤ میرے بیٹے مہدی کا وسیلہ اختیار کرو. اس وقت سبحان اللہ. حجت خدا، اس وقت زمانے کے امام جو زندہ ہے، معذرت کے ساتھ ہمارے بعض شیعہ بھی مقصر ہو چکے ہیں، ان کا عقیدہ بھی سنیوں والا ہو گیا. وہ امام زمانہ کو بالکل زندہ نہیں سمجھتے پریکٹیکلی. بالکل بالکل ہے ایسا، بالکل ہے ایسا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کیونکہ سارے سال میں امام زمانہ نہیں ہے، پورے سال امام کیا زمانہ بات کا کری، کوئی تصور نہیں. واہ واہ کیا بات کہی آپ نے، واہ واہ. امام زمانہ کو یکسر بھلا دیا، اور یہ ہماری غفلت ہے، جس غفلت کا جو تماچا ہر صبح و بالکل شام ہمارے منہ پہ لگتا ہے اور ہمیں احساس بھی نہیں ہے بالکل بالکل. کہ ہم نے سرکار صاحب الامر کو بالکل بھلا دیا. نہ ہماری صلی دعاؤں اللہ میں، نہ ہمارے سفروں میں، نہ ہمارے دسترخوانوں میں، نہ کہیں اور. کبھی کسی کو امام اللہ. زمانہ پڑھا دی تو ہمیں یاد آتا ہے اچھا ہاں ہم کسی کی رعیت ہیں، ہم کسی کی رعایا ہیں، ہمارے سر کے اوپر کوئی ہے. پوسٹر کے اوپر بھی زیر سرپرستی قائم آل محمد پوسٹر کے اس کونے میں لکھتے ہیں کہ کسی کا باپ بھی نہ دیکھ سکے کہ کیا لکھا ہوا ہے. بھائی زیر سرپرستی قائم آل محمد تم لکھو، اس کو ڈھنگ سے لکھو. وہ جو زیر صحیح کہہ، سرپرستی قائم بالکل آل صحیح کہہ. محمد ہے، امام زمانہ کا کتا، اس کا نام ہوتا ہے سب سے بڑا، اتنا بڑا نام. اور جو قائم المیاں، آل محمد ہے وہ کونے میں چپکے ہوتے. ٹھیک، یہ چیز ہے جو میں کہتا ہوں یہ بالکل ہماری صحیح، بدبختیاں. لوگوں کو برا لگتا ہوگا تو لگے برا، حقیقت یہی ہے. انسان بالکل کو صحیح کہہ. ادراک ہونا چاہیے میں کیا ہوں. میں سگے سرکار صاحب الامر، میری کیا حیثیت؟ بے شک بے شک کوئی بے حیثیت شک. نہیں. اگر میں اپنے آقا کو بلا دوں کہ جس کے سبب سے مجھے پانی، روٹی، نمک جو بھی مل رہا ہے سرکار صاحب الامر کے صدقے میں مل رہا ہے. آپ دیکھیے امام حسن عسکری سلام اللہ علیہ نے کس طریقے صلی سے اللہ علیہ اہتمام کیا ہے اس مولود سعید کی آمد نورانیہ پر. کیا استقبال ہے. ہر مومن کو چاہیے جیسے غدیر کا جشن مناتا ہے ویسے 15 شعبان منائے پورے اہتمام کے ساتھ. کیا بات ہے، واہ سرکار واہ صاحب واہ. الامر کی آمد ہے، سال کا سب سے بڑا جشن ہونا چاہیے. آپ 10 بالکل کیک کاٹتے ہیں، سارے کیک کاٹنے، یہاں آپ کیک کاٹیں، مٹھائیاں تقسیم کریں، کھانے کھلائیں. کس کی محبت میں؟ امام زمانہ کی محبت. بے شک. واہ بندہ اگر امام زمانہ کی محبت دل میں نہ رکھے تو اس دل پہ لعنت پڑتی ہے. بندہ اگر امام بے زمانہ شک. سے دور ہو جائے تو اس کی ساری زندگی پہ لعنت پڑتی ہے. امام زمانہ بالکل ایسا. سلام اللہ علیہ کی آمد پر ایک بھرپور اہتمام ہونا چاہیے. گھر میں بچوں کا احساس ہو کہ آج کوئی بڑی عید ہے، بچے انتظار کریں. عیدی دینی ہے 15 شعبان کو دیجیے، نئے کپڑے سلوا کے پہننے 15 شعبان کو پہنیے. اعمال کا اہتمام کرنا ہے، چھٹیاں کرنی ہے، بونس کوئی دینا ہے، بچوں کو کوئی گفٹ دینا ہے، بیوی بچوں کو گھمانا ہے، بیوی کو کوئی تحفہ دینا ہے 15 شعبان کو کہ آج میرے سال کی سب سے بڑی عید ہے میرے مولا کی آمد، جس کی وجہ سے میں زندہ بالکل ہوں، جس کی وجہ سے مجھے سب کچھ ملا ہے. اگر یہ ادراک ہو جائے ماہ شعبان کی جو 15ویں تاریخ ہے وہ سہولت ہو جائے گی، اچھی طریقے سے گزر جائے گی. واہ 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 واہ. بہت خوبصورت بہت خوبصورت. آغا آپ نے آج ماہ شعبان کے متعلق جو ہمیں معلومات دی اور جو باتیں بتائی ہیں وہ بہت بہت خوبصورت ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ مومنین کی اس سے بہت بہترین طریقے سے رہنمائی ہوگی. میں قائم ٹی وی اور اپنی ٹیم کی طرف سے آپ کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں اپنا یہ وقت عنایت کیا. پروردگار آپ کو سلامت رکھے. بہت شکریہ آغا. مولا آپ کو سلامت رکھے، محفوظ رہیں، اور پوری آپ کی ٹیم جو بھی افراد قائم ٹی وی کے حوالے سے خدمت انجام دے رہے ہیں، جو قائم ٹی وی کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، اللہ ان سب کے رزق میں اضافہ کرے، سب کو محفوظ رکھے، اور یہ آپ کا چینل انشاءاللہ دین کی خدمت اسی طرح کرتا رہے. مولا آپ سب کو الہی محفوظ رکھے، دعاؤں میں یاد رکھیے. الہی آمین. ناظرین آپ نے سنی آغا کی خوبصورت گفتگو. مولانا اسد علی شاکر صاحب ہمارے ساتھ تھے. اس کے ساتھ ہی پروگرام عالم قائم سے سجاد شاہ جی کو اجازت دیجیے، اور دیکھتے رہیے قائم ٹی وی، کیونکہ قائم سے ہے زندگی. خدا حافظ.